ملک ہندوستان پر دھیرے دھیرے صوبہ جات پر حکومت کے جو ہے وہ جال پھیلاتے پھیلاتے انہوں نے آخری میں دلی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت ہند کی سرزمین پر موجود رہی، اس وقت تک کہ انگریزوں نے ہمت نہیں کی، حوصلہ نہیں کیا کہ ہندوستان کی سرزمین پر دلی پر وہ حملہ کرتے۔ اور جناب حیدر علی جو ٹیپو سلطان شہید کے والد تھے، یہ انتہائی بہادر شخص تھا، اس نے بڑی جنگیں کی اور بعد میں حضرت سلطان ٹیپو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی انگریزوں سے جو ہے وہ بڑی مزاحمت کی، اور انگریزوں پر اس کا خوف یہ تھا کہ یہ بادشاہ صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ یہ بادشاہ اللہ کا مقدس بندہ اور ولی بھی تھا۔ اس نے باضابطہ طور پر علم حاصل کیا، اس زمانے کے علوم جو عالموں کے لیے لازم تھے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو سنی سے العقیدہ بلکہ حضور غوث الاعظم دستگیر کا ایسا عقیدت مند تھا کہ اس نے اپنی تلوار پر وظیفہ قادریہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ درج کرا رکھا تھا، اس کی تلوار پر یہ وظیفہ لکھا ہوا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور اس کی عادت تھی، اس نے کبھی جو ہے وہ میدان میں لڑانے کا کام نہیں کیا، اس لیے کہ اس دور میں جو کمانڈر ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، وہ خود جو ہے وہ اپنے محلوں میں بیٹھتے تھے، کہتے تھے لڑو، یا بہت زیادہ کوئی مشقت والا بادشاہ ہوتا تو وہ جو ہے میدان میں آ کر کے کہتا کہ لڑو میں ہوں۔ لیکن ٹیپو سلطان کا یہ انداز تھا کہ اس نے جو ہے وہ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ہوں لڑو، وہ آگے آگے ہوتا اور اس کی فوج اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ اس طرح یہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے میدان جنگ میں شرکت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب جنگوں میں شریک ہوئے ہیں تو دلدل پہ سوار ہو کر شریک ہوئے ہیں، حالانکہ جنگ کے اندر اکثر یا لوگ تیز رفتار اونٹنی یا گھوڑوں پہ جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام اکثر دلدل پر سوار ہونا اس لیے پسند کرتے تھے کہ سواریوں میں سب سے سست رفتار میں دلدل چلتا ہے۔ گویا کہ نبی بتاتے ہیں جو بھاگنے والے ہوتے ہیں وہ تیز رفتار سواریاں استعمال کرتے ہیں، اور جن میں جان دینے کا جذبہ وہ تو زمین کے اوپر جنگ کیا کرتے ہیں۔ سلطان ٹیپو شہید نے یہی کیا کہ وہ ہمیشہ آگے اور ان کی فوج پیچھے ہوتی، لیکن وہ سلطان ملک ہندوستان کی ترقی کے لیے اتنا ذہین تھا، اتنا بڑا مفکر تھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کی عوام کے لیے انگریزی عربی اس کو لازم قرار دیا، اور باضابطہ طور پر جگہ جگہ مدارس شروع کروائے کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کی قومیں انگریزی زبان سیکھے اور دوسرے ملکوں کی زبان سیکھ کر تجارت کی منڈیوں میں ترقی کرے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسرے ممالک سے معمار منگائے، بڑے بڑے مزدور فنکار، اور ان کو کہا کہ ہماری قوم کو اس طریقے سے ہنر سکھاؤ۔ ان کا ایک خواب تھا کہ ملک ہندوستان اور ترقی کرے اور ترقی کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہ بات ہے کہ ٹیپو سلطان شہید نے اور ان سے پہلے اورنگزیب عالم نے ہندوستان کی سرزمین پر مندروں کو بھی مراعات دی تھی، مندروں کو جو ہے وہ زمینیں دی تھی، پنڈتوں کو جو ہے وہ وظیفے جاری کروائے تھے، اس لیے کہ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ جہاں اسلام جائے گا، اسلام جانے کے بعد وہاں کی عبادت گاہوں کو اسلام مسمار نہیں کرے گا، وہاں کے مذہبی لوگوں پر اسلام ظلم نہیں کرے گا۔ یہاں بس میں ایک روایت پڑھ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جس وقت بیت المقدس فتح ہوا اور بیت المقدس کی چابیاں سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں دی گئی
تو اس وقت وہاں کے راہبوں نے اور پادریوں نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا بہت خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنے دل و دماغ میں جگہ دے، یہ مندریں توڑنا، مندروں میں دھماکے کرنا اور اس طریقے کی روایات قائم کرنا یہ قطعاً اسلامی فعل نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے وہ معبودان باطل کی پرستش کا انکار کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا مذہب ہے، لیکن جو اس مذہب کے ماننے والے ہیں ہم کسی کے عبادت خانوں پر غاصبانہ قبضے نہیں کرتے، ہم کسی کے عبادت خانوں کو توڑا نہیں کرتے، توڑنے کے لیے بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتے، ہمارا مذہب یہ ہے جس وقت فاروق اعظم بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں کے عیسائی اور یہودی راہب اور پادریوں نے کہا ہماری خواہش ہے کہ آپ ہماری عبادت گاہوں میں چل کر کے نماز ادا فرمائیں، تو فاروق اعظم نے کہا تھا میں تمہاری عبادت گاہوں میں نہیں آؤں گا اور نہ وہاں نماز پڑھوں گا، اگر میں 2 رکعت نماز وہاں آ کر پڑھ لوں گا تو بعد کے آنے والے مسلمان کہیں اس کو دلیل بنا کر تمہاری عبادت گاہ توڑ کر کے مسجد نہ بنا لے، اس لیے میں وہاں نہیں آنا چاہتا، کیونکہ ہم جو ہے اگرچہ مشرکوں کی عبادت گاہوں کو حق نہیں مانتے لیکن ہم ان کی حق تلفی بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ انسان کو یہ حق حاصل ہے، انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دل کے فتوے پر عمل کرے، ممکن ہے اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو ہم اس کے سمجھانے کے روادار ہیں، ہم اس کی غلطی کے اصلاح کے روادار ہیں، لیکن اس پہ جبر ہم نہیں کرتے، اس پہ تشدد ہم نہیں کرتے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کا یہ قول کہ میں اگر نماز پڑھ لوں تو بعد کے آنے والے مسلمان کہیں اس کو مسلمانوں کی عبادت گاہ قرار نہ دیں، اس لیے میں تمہاری عبادت گاہ میں نہیں آؤں گا، اور آپ نے اعلان کیا کہ یہاں پر اللہ نے مسلمانوں کو حکومت عطا کی ہے، ہم کسی کی عبادت گاہ کو نہیں توڑیں گے، اور جو مذہبی لوگ ہیں ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن انگریز پلیٹوں نے تاریخ کا جو ہے وہ مکمل طور پر معاملہ مسخ کیا، اور ٹیپو سلطان اور اورنگزیب جیسے نیک اور متقی بادشاہوں نے جو پنڈتوں کو وظیفے دیے تھے یا عبادت گاہوں کو تحفظ دیا تھا، ایک شرارت انہوں نے ڈالی کہ جب تک لڑائیں گے نہیں حکومت کیسے ہوگی، تو انہوں نے ایک تاریخ گڑی کہ سومنات کا جو دروازہ محمود غزنوی افغانستان لے گیا تھا ہم وہ تمہیں واپس لا کے دیں گے، اور ایک دروازہ یوں ہی اس ٹائپ کا تراش خراش کر زبردستی تشہیر کر کے ہندوستان لایا گیا اور ہندو مسلم فساد کی بنیاد رکھی، کیونکہ اس وقت جو ملک ہندوستان میں حالات بنے وہ یہ ہیں کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت دوسرے مذہب والوں پہ ظلم کیا گیا، بیٹیوں کی آبرو لوٹی گئی، مذہبی مقامات کو توڑ کر کے پھر اپنی مسجدیں تعمیر کی گئی، یہ جھوٹ فریب اور دجل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہندوستان میں انگریز نے اس کو اس وجہ سے رواج دیا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، جب تک وہ لڑاتے نہیں وہ حکومت کیسے کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے اندر اللہ اکبر اورنگزیب عالمگیر اس دن تک کے بھوکے رہے جب تک کہ پنڈت کی بیٹی کو انصاف نہ دلوایا۔ یہ وہی ملک ہندوستان ہے اللہ اکبر کہ جس ملک کے اندر اسلامی مملکت کے سربراہوں نے غیر مسلموں کو جو ہے باضابطہ طور پہ وظیفے جاری کروائے، تحفظ فراہم کیا جانوں کو، یہ وہی ملک ہے۔ آج بھی ملک کی سچی تاریخ اگر تلاش کی جائے تو ہندو اور مسلمانوں میں یا مسلمان اور دوسرے مذاہب والوں میں آپسی جو ہے وہ بھائی چارگی کا نظام ویسا قائم ہو سکتا ہے جیسا کہ میثاق مدینہ میں اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا۔ ہم اس یکجہتی کے قائل نہیں ہیں جو آج کے سیاسی لیڈر کر رہے ہیں، ہم اس یکجہتی کے قائل ہیں جو میثاق مدینہ میں مصطفیٰ جان رحمت نے کیا تھا۔ اور میثاق مدینہ کیا ہے؟